نیم بیہوشی کے عالم میں اس نے خود کو چند قد آور سایوں کے نغے میں پایا۔ وہ اپنی برف میں لگی انگلیاں تڑک تڑک کی آواز کے ساتھ کھولتے ہوئے قدموں میں پڑا ہوا قلم اٹھانا چاہتی ہے، لیکن ہر بار اس کا ہاتھ قلم کو چھونے سے پہلے ہی کوئی ٹھوکر مار کر اسے چند قدم اور دور کر دیتا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے تو بی بی جان نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے بسی کے ساتھ ہاتھ پیر ہلاتی رہی اور تایا جان، چچا جان اور بی بی جان اس کے سامنے ہی اس کے ایک ہم شکل وجود کے پرخچے اڑا رہے تھے۔ یہ وجود جو خود اس کا تھا، مگر میں تو بی بی جان نے میرے لبوں پر ہتھیلی رکھی ہوئی ہے، میں خود ہی اپنے آپ کو کیسے بگڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ یہ خیال اس کے بے ہوشی میں ڈوبتے ہوئے وجود کو ہاتھ تھام کے ہوش کی سرحد پہ کھینچ لایا، اور اس کے کانوں میں آتی آوازیں اسے یاد دلانے لگیں کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں باچا جان۔ تایا جان کی آواز میں برہمی تھی، غصہ تھا اور جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ اتنا اثر و رسوخ، رعب و دبدبہ رکھتے ہوئے بھی اس نخیف وجود کے سامنے بے بس تھے۔ ان کا ادب، ان کا لحاظ بہت کچھ سہنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ ہمارا خاندان سرحد کے چند ممتاز اور قابل احترام خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک زمانہ مجھے خٹک فیملی کے بڑے بیٹے کی حیثیت سے جانتا ہے۔ یہ حقیقت بھی سب پر آیا ہے کہ ہمارے ہاں باپ اپنے بڑے بیٹے کو خاندانی پشت در پشت چلے آئے قیمتی ورثے کی چابی دے کر اس کی جانشینی کا اعلان کرتا ہے، جبکہ آپ کا یہ قدم میری حیثیت مشکوک کر دے گا۔ تمہاری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، باچا جان نے اطمینان دلانا چاہا۔ کیسے نہیں پڑے گا، بلکہ میری سیاسی پوزیشن بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ کا حوالہ میرے لیے محترم صحیح، مگر میں نے خود اپنی شناخت ایک لمبی جدوجہد کے بعد حاصل کی ہے۔ ملک کے سیاسی افق پر اس وقت میرا نام ایک بے داغ شخصیت رکھنے والے سیاستدان کا ہے۔ لوگ اگر اب میرے بارے میں چیمپ گویا کرنے لگیں گے جیسے ان کے خاندان والے اس کا باپ قابل اعتبار نہ جانے، عوام کیسے اس کی ذات پر بھروسہ کر لے گی۔ اگر آپ نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو اس بار الیکشن میں میرا جیتنا ناممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں ہماری پختون برادری کی ذہنیت کو، وہ لوگ خاندانی ناموس کو اول جانتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے فیصلے میں ترمیم کیجیے۔ وہ منت پر اتر آیا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ٹھوستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنا حق وصولنا خوب جانتا ہوں۔ اپنی برسوں کی محنت سے حاصل کیا گیا یہ مقام ہر حال میں بچاؤں گا۔ اپنے بل بوتے پر بنائے ہوئے اپنے سیاسی کیریئر کو میں آپ کی بلا وجہ کی ضد پر ہرگز قربان نہیں کروں گا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے تو اب تک خاموش بیٹھے چچا جان اور بی بی جان بھی چونک اٹھے۔ آخر دوراب چاچا نے بولنے میں پہل کی۔ وہ ہمارے پاس دریاب لالا کی امانت ہے بڑے لالا، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو وہ مٹھیاں بھینچنے لگے، ورنہ اس کی صورت مجھے اس نامراد بدبخت عورت کی یاد دلاتی ہے۔ بھائی کی یاد نے ہاتھ تھام رکھا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے منت کی تھی میری کہ یہ میری بیٹی خاندان میں ہی رہنی چاہیے، اس کی ماں کا سایہ بھی اس پہ نہ پڑے، اور ہمیں یہ عہد نبھانا ہی ہے۔ دوراب خٹک نے پرسوچ انداز میں کہا، خاص طور پر اس لیے کہ اب دریاب لالا کے آنے میں دیر ہی کتنی ہے۔ میرا تو خیال ہے باچا جان کہ آپ کچھ عرصہ مزید انتظار کر لیں، لالا کے آنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیجیے گا۔ ان کی باوثوق پیشن گوئی سن کر مقدس پوری طرح حواسوں میں آ گئی۔ اب اسے اپنی آنکھیں موندھے رکھنا دشوار لگنے لگا۔ کہاں ہیں میرے بابا؟ کب آنے والے ہیں؟ کیوں اتنے عرصے سے غائب ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب وہ کمرے میں موجود نفوس کے چہروں سے کھرچ کر پڑھنا چاہتی تھی، اور کیا پتا وہ اب بھی اس بدبخت کی صورت دیکھنا چاہے گا یا نہیں۔ بی بی جان کے شفاق تبصرے نے اسے آنکھیں کھولنے سے پھر روک دیا۔ اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اتنے سالوں سے وہ ہم سب کی وجہ سے کم از کم اب تو اسے اولاد کا سکھ اس کے دل کو صاف کرنا ہے۔ باچا جان کی دشوار اکھڑی سانسوں میں مدھم فکروں سے چند الفاظ بے ربط سے انداز میں ان کے کانوں میں پڑے۔ بے وفائی کے داغ یوں ہی نہیں صاف ہو جاتے دلوں سے۔ دوراب چچا سختی سے بولے، نہ جانے کیا دھن سوار ہو گئی ہے آپ کو باچا جان؟ بھلا جائیداد میں اس لڑکی کو حصہ دار بنانے سے ان ساری باتوں کا کیا تعلق؟
کیا مل جائے گا اس سارے بکھیڑے سے؟ تلافی، باچا جان کے لبوں سے کراہ کی صورت میں ایک لفظ نکل کر فضا میں ٹھہر گیا۔ لمحہ بھر کو سب ساکت ہو گئے۔ تایا جان اور چچا جان کی خاموشی میں استجاب تھا، بی بی جان کے سکوت میں کسی انہونی کا خدشہ۔ کیسی تلافی؟ کیا ظلم توڑے ہیں ہم نے یہاں اس پر؟ کچھ دیر بعد تایا جان گویا ہوئے۔ کیا اس کی تعلیم اور تربیت میں کسی بات کی کمی رہ گئی ہے؟ رہی بات لاڈ پیار جتانے کی تو یہ دلوں کے معاملے ہیں، اور خٹک خاندان میں کوئی منافق نہیں۔ جو وجود آپ کے کھرچتا رہے اور آپ اسے سر آنکھوں پہ بٹھائیں، یہ ممکن نہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ وہ اس عورت کی بیٹی ہونے کے باوجود اس چھت تلے رہتی آئی ہے۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کے ساتھ کوئی نا انصافی ہوئی ہے اور اس کا احساس آپ کے دل پر بوجھ بڑھا رہا ہے، تو اس کی تلافی کا کوئی اور طریقہ بھی تو ممکن ہوگا۔ تایا جان ہر صورت وہ فیصلہ بدلنا چاہتے تھے۔ کمرے کے طول و عرض میں ان کے بے تابانہ گھومتے قدموں کی دھمک سے اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ ہاں ہے، تم میں سے کون اسے اپنے بیٹے کے لیے عزت دے گا؟ اس پیشکش پہ صرف بی بی جان چونکی۔ تایا جان اور چچا جان محض ایک دوسرے کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ کر رہ گئے، اور خود مقدس وہ تو متوقع انکشافات سے لرز رہی تھی۔ لیکن افرا صاحب کا تو ایک ہی بیٹا ہے اور سب جانتے ہیں وہ شناور سے منسوب ہے، بی بی جان نے خفگی بھرے انداز میں جتایا، اور دراب کے دونوں لڑکے، انہوں نے کچھ کہنے سے قبل بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس کا تعلق اپنی اولاد سے ایسے ہی تھا۔ نہیں بی بی جان، وہ دونوں ہی اس سے 5-6 سال چھوٹے ہیں۔ کیوں باچا جان؟ تایا جان نے کہا۔ ہاں، اتنا فرق؟ یہ تو ظلم ہوگا اس پر، ایک اور ظلم۔ کیوں خان؟ بی بی جان نے دکھ بھرے انداز میں پوچھا۔ میری بیٹی کے لیے کسی کو 12 سال کا فرق نظر نہ آیا؟ اس بد نصیب پہ کسی نے یہ ظلم توڑا؟ کبھی اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کی گئی ناانصافی کی تلافی کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ تایا جان کے جھریوں بھرے چہرے پر 2 آنسو پھیل گئے۔ ان کی سانسوں کا زیر و بم بھی پریشان ہونے لگا۔ خدا کے لیے بی بی جان، اس قسم کے مسئلے مت چھیڑیں۔ ان کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ کب سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے دراب خٹک نے لپک کر باپ کو سنبھالا اور ان کا سہینا سہلانے لگا۔ افرا صاحب خٹک نے نرس کو کال دے دی۔ بی بی جان خود کو سنبھالیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باچا جان بھی ٹھیک کہتے ہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ بہرحال دراب کی بات میں بھی وزن ہے۔ دریاب کے آنے میں چند ماہ ہی رہ گئے ہیں، تب تک کے لیے اس مسئلے کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ جو فیصلہ وہ کرے، سمجھو مجھے اور دراب کو اعتراض نہیں ہوگا۔ نہ تو اس خاندان میں 2 بیویاں رکھنے کا یہ پہلا واقعہ ہوگا، نہ ہی عمروں کا فرق کوئی انہونی چیز ہے یہاں۔ یہ سب ہوتا آیا ہے، افرا صاحب خٹک نے تسلی دی۔ باچا جان کو آکسیجن لگانے کے بعد نرس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اٹھو بیبی، کیا تم سن رہی ہو؟ ہیلو۔ اس کے گال تھپتھپانے کے ساتھ ساتھ وہ اس پر پانی کے چھینٹے بھی دینے لگی۔ اب مقدس کے لیے بے سود پڑے رہنے کی ایکٹنگ کرنا دشوار ہو گیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ تینوں یوں چونکے جیسے اب تک اس کے وجود سے لا علم ہوں۔ کمرے میں ایک بار پھر سکون چھا گیا۔ وہ نرس کا سہارا لیے دھیرے دھیرے چلتی کمرے سے نکل گئی۔ اس نے نہ جانے کون سی ٹیبلٹ کھلائی تھی کہ سر بھاری ہوتا جا رہا تھا اور آنکھیں نیند سے بوجھل۔ ہیلو سویٹ کزن، کمال ہو گیا، آج تو اتنی لمبی نیند۔ آنکھ کھولتے ہی خود پہ شناور کو جھکے ہوئے پایا۔ وہ تکیہ اونچا کر کے ذرا سا اٹھ بیٹھی۔ دماغ ابھی بھی نیم خوابیدہ حالت میں تھا، لیکن پورا وجود سبک سا ہو رہا تھا۔ اس نے ہلکے پھلکے ہونے کے اس احساس کو سر ٹیک کر پوری طرح محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن دوبارہ سے آنکھ بند کرتے ہی باچا جان کے کمرے میں ہونے والی کارروائی کی بازگشت سنائی دینے لگی اور وہ ایک جھٹکے سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ ابھی طبیعت نہیں سنبھلی کیا؟ شناور تشویش سے بولی۔ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، پہلے سے بہتر ہوں۔ مقدس نے خشک زبان لبوں پر پھیری۔ شانو، تمہارے پاس بابا جان کے اسٹوڈیو کی چابی ہے نا؟ ہاں، ابھی تک میرے پاس ہی ہے۔ کچھ فوٹوگرافز ہیں ماموں جان کے کھینچے ہوئے، جن سے میں لینڈ اسکیپ کے آئیڈیاز لینا چاہتی ہوں۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ حیران تھی، کل تک تو وہ کچھ دلچسپی ہی نہیں لے رہی تھی۔
آج رات کو وہ چابی مجھے دے دینا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ابھی لو، رات تو ہو چکی، 9:30 بج رہے ہیں جناب، آپ پورے 5 گھنٹے سوئی ہیں، اس نے گچھا اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے تم کچھ کھا لو، وگما سے کھانا منگواتی ہوں۔ وگما، او وگما، وہ کمرے کے دروازے سے جھانک کر ملازمہ کو بلانے لگی۔ سنو شانو، مجھے کافی کے ساتھ اسنیک یا ایک آدھ سینڈوچ منگا دو، اور بس، اور کچھ نہیں۔ کافی آنے کے بعد وہ جلدی جلدی سینڈوچ نکلنے لگی۔ گرم گرم کافی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی نظریں بے-تابی کے ساتھ لمبی نقرۂ چابیوں والے اس گچھے پر پھسلتی رہیں۔ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ اسے گرم شال لپیٹتے دیکھ کر شناور نے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے آواز قدموں کے ساتھ لمبی راہداری میں مڑ گئی۔ راہداری کے اس طرف سب لڑکیوں کے کمرے تھے اور سامنے کی لائن میں 2 اسٹور رومز کے درمیان بی بی جان کا بڑا کمرہ تھا، جس میں سارا دن ملازماؤں اور مہمان خواتین کا جھمگٹا لگا رہتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد کوئی اس طرف آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ انہیں جلد سو جانے کی عادت تھی۔ مقدس کو ان کے تہجد کے لیے اٹھنے سے قبل واپس کمرے میں پہنچنا تھا۔ راہداری کا موڑ کاٹ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ گولائی میں نیچے لاؤنج میں نیم تاریکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بائیں جانب باچا جان کے کمرے میں موجود نرس اور اٹینڈنٹ ساری رات چوکس رہتے ہیں۔ سامنے کھانے والے کمرے اور ڈرائنگ روم کی لائٹس بھی آف تھیں، لیکن ان کے پیچھے وسیع کچن میں اس وقت تمام ملازمائیں ہلکی پھلکی گپ شپ کے ساتھ سارے دن کا پھیلاوا سمیٹ رہی ہوں گی، اور دائیں جانب دوراب چچا کے حصے میں بھی زندگی جاگ رہی ہوگی۔ کمرے تو اوپر والے پورشن میں اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھے، لیکن ان کے بھائیوں کے کمرے والدین کے ساتھ ہی متصل تھے۔ دوراب چاچا کی راتیں جاگتی تھیں، اب بھی مردانے میں، جیسے ان کے ہاں حجرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دوستوں کی محفل عروج پر ہوگی۔ اگرچہ حجرہ اس عمارت سے باہر لان کے دائیں طرف بالکل الگ تھلگ ہے، لیکن مقدس جانتی تھی کہ چچی جان دوراب چچا کی غیر موجودگی میں سوئی جاگی کیفیت میں رہتی ہیں، اور رات بھر اٹھ کر کچن میں جا کر ملازموں کے ہاتھ کبھی چائے کبھی قہوہ خشک میوجات کے ساتھ بھجواتی رہتی ہیں۔ اس لیے وہ نہایت احتیاط سے چلتی ہوئی اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے سیڑھیوں کی لائٹ بھی آن نہیں کی، حتیٰ کہ ہاتھ میں دبی ٹارچ کی بھی مدد نہ لی۔ اوپر آ کر اس نے اندھیرے میں آنکھیں پوری کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ سامنے کی طرف ٹیرس سیلان میں جلتی لائٹس کی روشنی اب تک اندر آ رہی تھی، ساتھ ہی رات کی اس پہر کی ٹھنڈی خنک تمام صفاقی کے ساتھ ہڈیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس پورشن میں پہلی بار آئی تھی۔ یہاں بابا جان کا بیڈ روم، اس کی اسٹڈی اور اسٹوڈیو تھا۔ اس نے سب سے پہلے دروازے میں ایک ایک کر کے چابیاں لگانا شروع کر دیں۔ اگرچہ شناور نے اسے چابیوں کے نمبر بتا دیے تھے، لیکن تاریکی کی وجہ سے وہ نمبر دیکھنے سے قاصر تھی اور کمرے میں جانے سے پہلے لائٹ جلانا نہیں چاہتی تھی۔ آخرکار چوتھی چابی ڈالتے ہی لاک ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کم استعمال کی وجہ سے دروازے میں چرچراہٹ سی پیدا ہوئی۔ اس نے سہم کر خود کو ساکت کر لیا اور دم ساتھ کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے اطمینان کر لینے کے بعد اس نے دروازہ مزید کھولنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے تیرشا ہو کر اندر داخل ہونے کو زیادہ بہتر سمجھا۔ اندر کی خنک تاریکی میں اس کے جسم پہ ایک عجیب سا لرزہ طاری ہو گیا۔ کئی منٹ لگا کر آہستہ آہستہ رک کر اس نے دروازہ دوبارہ بند کیا۔ اس سے پہلے وہ اس کمرے میں کبھی نہیں آئی تھی، اس لیے اندازے کے ساتھ ٹٹولتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور پردے برابر کر کے اطمینان کیا تاکہ اندر کی روشنی باہر نہ جائے۔ پہلے اس نے ٹارچ آن کی۔ ہلکی زرد روشنی میں سفید لمبے چوڑے سائے اسے خوفزدہ کر گئے۔ جلدی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے اکٹھے 2-3 بٹن دبا دیے۔ ٹیوب لائٹ کے ساتھ ایک لیمپ اور پنکھا بھی آن ہو گیا۔ وہ لمبے سائے سفید، دراصل جہازی سائز کے صوفوں پر اور بیڈ پر ڈھکی سفید چادروں کے تھے۔ پنکھے کی تیز ہوا نے اس کے دانتوں کو کڑکڑا دیا۔ پھر سے پنکھے اور ٹیوب لائٹ کو آف کرتے ہوئے وہ لیمپ کی خوابناک روشنی میں کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ شناور نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کمرے میں اس کے بابا جان اور مما کی کوئی تصویر موجود نہیں۔
پھر بھی اس نے ڈریسنگ ٹیبل اور سائڈ ٹیبل کی ایک ایک دراز کھنگال لی۔ ڈریسنگ ٹیبل اور سائڈ کی ٹیبل کی ہر ایک دراز کھنگال ڈالی۔ اس میں پرانے اخبارات، چند ایک کاروباری نوعیت کے بوسیدہ فائلز اور رسالے موجود تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کنگھی چاندی کا جیولری باکس موجود تھا۔ درازوں میں ڈھیروں پراندے اور سوکھے گجے پڑے تھے، لیکن کہیں اس کے ماں اور باپ کی کوئی تصویر موجود نہ تھی۔ شاید کسی نے پورا کمرہ جوں کا توں چھوڑتے ہوئے صرف اس جگہ سے اس کی ماں کی موجودگی کے اثرات کو غائب کیا تھا۔ وہ بغلی دروازہ کھول کر اسٹوڈیو میں داخل ہوئی۔ دیوار پر کئی قدرتی مناظر مہارت سے پینٹ کیے ہوئے تھے۔ زمین پہ رنگوں کے ڈبے اور ٹیوبز کا خشک ہوا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ کمرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، شاید صفائی کرنے والے نے کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ لان میں کھلنے والی کھڑکی کا شیشہ شاید نیچے کی طرف سے ٹوٹا ہوا تھا اور اس درخت سے آتی ٹھنڈی ہوا اسے کپ کپائی دے رہی تھی۔ شیلف میں ڈھیروں البمز اور نیگیٹو پڑے تھے۔ اس ایک آدھ گھنٹے کے دوران اسے ان تصویروں میں کچھ ایسے اسرار ہر قیمت پر حاصل کرنے تھے جو اس کی گتھی کو سلجھا سکے۔ لیکن اس سے پہلے کیوں نہ میں اسٹڈی میں بھی ایک نظر ڈال لوں، اس نے سوچا اور اسٹڈی کی دروازے میں چابی گھمائی۔ اگرچہ شناور پہلے ہی اسے آگاہ کر چکی تھی کہ اسٹڈی کی تمام بکس وہ دیکھ چکی ہے اور ان میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو اس کی الجھن ختم کر سکے، پھر بھی وہ طائرانہ نظروں سے تمام شیلفوں اور الماریوں کا جائزہ لینے لگی۔ بلا شبہ کتابوں کی یہ کلیکشن اس کے بابا جان یا مما کے ذوق کی عکاسی کرتی تھی۔ کہیں کلاسک انگلش لٹریچر کا خزانہ تھا تو کہیں جدید اردو شاعری کا ذخیرہ۔ سیاست، تاریخ اور مذہب پر بھی لٹریچر موجود تھا۔ ایک بند الماری کے آگے وہ رک کر کھڑی ہو گئی۔ شیشے میں سے نظر آتی سیاہ مخملی جلد والی وہ موٹی موٹی کتابیں جن پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، البم بھی ہو سکتی تھیں اور ڈائریاں بھی۔ اس نے بےتابی سے تمام چابیاں ایک ایک کر کے اس میں گھمانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ جھنجھلاہٹ سے اس نے ہینڈل کو کئی جھٹکے دیے، پھر مزید وقت ضائع نہ کرتے ہوئے دوبارہ اسٹوڈیو میں آ گئی۔ ایک کے بعد ایک البم کھولتے ہوئے وہ حیران ہوتی گئی۔ سوئٹزرلینڈ، فرانس، اسکاٹ لینڈ سے لے کر اہرام مصر، خانہ کعبہ تک کے وہ مناظر عکس بند کیے گئے تھے۔ تاج محل سے لے کر نیاگرا فال کی رفتار تک کیمرے کی زد میں تھی۔ وہ 10 بار البم کھنگال بیٹھی، لیکن اس سے سوائے اس راز کے اور کچھ ثابت نہ ہوا کہ اس کے بابا جان نہ صرف حساس مصور بلکہ ایک ماہر فوٹوگرافر بھی ہیں اور ایک سیلانی سیاح بھی۔ اس نے وقت کی کمی کی دقت کے پیش نظر البم دیکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ دیوی جان کے تہجد کے اٹھنے سے قبل وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، اس لیے تمام البم ترتیب سے واپس رکھے۔ ایک کونے میں ایک میلا کچیلا سا تولیہ کسی کھونٹی پہ لٹکا ہوا تھا۔ تولیے کا ایک کونا چند البم کو ڈھانپے ہوا تھا۔ تجسس سے بے قرار ہو کر وہ جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس طرف بڑھی۔ شاید کسی نے ارادتاً ان البم کو ڈھانک کر رکھا ہو۔ اس نے تولیہ کھینچا اور ان البم کا جائزہ لیا۔ ایک تو پھولوں کی کسی نمائش کی تھی، دوسری کیٹو سر کرنے والوں کے ہپاماؤں کے کسی گروپ کی۔ اس نے سخت مایوسی کا شکار ہوتے ہوئے دھول میں اکڑے ہوئے بند رنگ تولیے کو دوبارہ کھونٹی سے لٹکانا چاہا تو وہاں جھولتی ایک سنہری چابی جس پر اس کی نظر جم گئی۔ ایک زنجیر کے ساتھ دوسرے کونے پر دلنما کوئی چیز جھول رہی تھی۔ اس نے چابی اتار لی اور مکان کے انداز میں اسٹڈی میں گھس گئی۔ مقفل الماری میں وہ سونے کی چابی گھماتے ہی کلک کی آواز آئی اور مقدس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ بابا جان کو مصوری، سیاحت اور فوٹوگرافی کے ساتھ ساتھ ڈائری لکھنے کا بھی شوق تھا۔ ایک ترتیب کے ساتھ سال بسال لکھی ہوئی سیاہ کور والی ڈائریاں اپنے اندر اس کے ہمسفت باپ کے کئی ہاتھ چھپائے ہوئے تھیں۔ 74، 75، 76 سے ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ میں 1980 کی ڈائری پر رک گئے۔ یہ اس کی پیدائش سے 1 سال پہلے کا سن تھا اور یہاں موجود آخری ڈائری۔ اس نے شال کے اندر سے اسے کسی متناع عزیز کی طرح چھپایا اور جس خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ خیریت تو ہے، بہت دیر لگا دی۔ شناور حسب توقع اس کے انتظار میں دروازے پر ہی تھی۔
1 گھنٹہ بھی نہیں لگا، اس نے شال ایک طرف پھینکی۔ وہ جس طرح ٹھٹھرتی ہوئی آئی تھی اب اتنی ہی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کچھ ملا؟ اس نے پانی کا گلاس اسے تھمایا، جسے مشکور نظر سے تھماتے ہوئے وہ اسباب میں سر ہلا گئی۔ یہ ڈائری، اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈائری لہراتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ شناور نے کچھ اور کہنا چاہا، فی الحال مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنی رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اسے نوٹس مکمل کرنے تھے۔ لحاف میں دبک کر کانپتی انگلیاں، دھڑ دھڑ کرتے دل اور پیاسی آنکھوں کے ساتھ اس نے ڈائری کھولی۔ 12 مئی 1980۔ تھکاوٹ سے جسم ٹوٹ رہا ہے اور یہ تھکاوٹ پورا 1 مہینہ گھر گزارنے کی ہے۔ پیر کے چکر کہیں ٹک کر بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ ایک مدت ہوئی گھر میں اتنا وقت گزارے ہوئے، لیکن زرسانگا باجی کی شادی، اتنے ڈھیروں کام، اتنی ذمہ داریاں، بڑے لالا کا پہلا الیکشن تھا تو دوراب کا لاسٹ سیمسٹر، دونوں کی تمام تر توجہ اسی جانب پا کر باچا جان نے مجھ پہ نظریں لگائیں تو میں بھی اپنی سیلانی فطرت کو کچھ روز کے لیے تھپک کر سلا دیا اور اپنی اکلوتی بڑی بہن کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بیجی میری اپنی ماں بھی نہیں، سگی بیٹیوں جیسا پیار ہی کرتی تھیں، حالانکہ بی بی جان سے ان کی کم ہی بنتی تھی۔ افرا صاحب لالا کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیں تو مگر زیادہ دن جی نہ سکیں، اور جب بی بی جان کی پلوٹھی کی بیٹی ہوئی تو بیجی نے کتنی خواہش کی تھی کہ اب ان کے ہاں بھی ایک بیٹی ہو، درسانگا جیسی پیاری پیاری سی، لیکن میں آ گیا ان کا دوسرا بیٹا۔ پھر وہ جتنا عرصہ زندہ رہیں بیٹی کے حصے کی تمام ممتا انہی پر لٹاتی رہیں، اسی لیے درسانگا باجی سے میرا تعلق اور گہرا ہو جاتا ہے۔ ان میں مجھے بیجی کی خواہش کا عکس جھلکتا نظر آتا ہے۔ کتنے پریشان رہتے تھے سب ان کے لیے۔ وہ خاندان جس میں 16-17 سال کی لڑکی کا بن بیاہے رکھنا ہی ممنوع ہو، وہاں وہ میری بہن 23واں سال شروع کر چکی تھی۔ خیر شکر ہے رب العزت کا، جس نے آفریدی خاندان کی نظر اس پر ٹھہرا دی۔ اس خاندان سے ہمارے اور بھی کئی رشتے نکلتے ہیں، اس حوالے سے یہ لوگ ہمارے لیے اجنبی بھی نہ تھے۔ اپنے ہی اپنوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، یہ بات بی بی جان اکثر کہا کرتی تھیں۔ رحیم گل آفریدی عمر میں درسانگا باجی سے چند برس چھوٹا ضرور ہے، لیکن آفریدی اور خٹک خاندان میں اتنا کچھ ہوتا چلا آیا ہے کہ اب کچھ بھی انہونی بات نہیں لگتی۔ اب باچا جان کو ہی لیجیے، ان کے والد اور والدہ دونوں اپنے اپنے بہن بھائیوں کی بیٹیاں لانا چاہتے تھے۔ باچا جان نے میری بیجی یعنی اپنی چچا سے شادی کے 1.5 برس بعد بی بی جان یعنی اپنے ماموں داد سے بھی نکاح کر لیا، اور اس کے علاوہ اب کیا کیا لکھوں۔ رشتوں کی ڈور میں اتنے بل ہیں کہ ایک کا ذکر چھیڑا تو دوسرا قصہ نکل آئے، اس لیے تو میں سارے ماحول سے الگ تک رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر وقت خاندانی مسائل کا، جائیداد کی تقسیم کے تنازع، وراثتی جھگڑے، وٹا سٹا وغیرہ وغیرہ۔ میں تو بس منہ کا ذائقہ بدلنے سال میں 2-3 بار 1 آدھا ہفتہ یہاں رہنے چلا آتا ہوں۔ اس بار بھی کچھ زیادہ دن لگ گئے، کل ہی شادی کے ہنگامے ختم ہوئے ہیں اور میں سخت بوریت محسوس کر رہا ہوں۔ آج رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے رہوں گا کہ میرا اگلا پڑاؤ کون سا ہوگا۔ 13 مئی 1980۔ کل رات جب میں اپنے متوقع سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ مصر، لبنان اور شام سے لے کر چین، ملائیشیا اور نیپال تک، اور فرانس اور امریکہ سے لے کر سوئٹزرلینڈ اور جاپان تک، میں آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا تھا، اور انہی جگہوں پہ دوبارہ جانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میری آنکھ کیمرے کی آنکھ ہے، ایک بار جو منظر دیکھ لوں ذہن کی سلیٹ پر نقش ہو جاتا ہے، اور میں ہو بہو اسے کینوس پہ آنکھ بند کر کے اتار سکتا ہوں۔ اس لیے کئی بار کی دیکھی جگہیں میرے لیے کوئی دلچسپی کا باعث نہ تھیں۔ اسی ذہنی کشمکش میں مجھے فیروز خان وردک کی آفر یاد آئی۔ پچھلی سردیوں میں جب باچا جان کے ساتھ ان کے دوست بسم اللہ جان کی شکایت کی دعوت پر سوات گیا تھا تو وہاں فیروز سے ملاقات ہوئی تھی۔ بسم اللہ جان والی سوات کے خاندان سے ہیں۔ سوات کے آخری ولی محمد کیپٹن میاں گل اورنگزیب خان ان کے والد کے قریبی عزیز تھے۔ اسی حوالے سے پورے سرحد اور خصوصاً آزاد قبائل کے چیدہ خاندان کے خان مدعو تھے۔ ان میں یوسف زئی بھی تھے، شنواری بھی اور خٹک بھی اور وردک بھی۔ بعض ٹپیکل خان حضرات تشریف لائے تھے، بعض اپنے خول سے باہر آنے کی کوشش میں مصروف۔ انہی میں فیروز خان وردک مجھے چونکا گیا۔ غضب کا ذہن پایا اس شخص نے۔ تعلیم اگرچہ اس کی رسمی سی ہے، لیکن اس کی ذہنی اپروچ اور پختون تاریخ کے بارے میں اس کی معلومات
قابل رشک ہیں. بہت کم وقت میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہماری. میرے صحت کے شوق کے بارے میں جان کر اس نے مجھے آفر کی کہ کافرستان میں وادی کیلاش کے دورے کی. اس کی زبانی وہاں کے واقعات سن کر میں تو بڑا ہی حیران ہوا اور تبھی ارادہ کر لیا، لیکن فیروز نے منع کر دیا کہ سردیوں میں برف باری وہاں تک کے تمام راستے مسدود کر دیتی ہے. ان علاقوں میں جانے کا آئیڈیل وقت مئی سے ستمبر تک کا ہے. اس سے کیا وعدہ یاد آنے پر میں نے فوراً وہاں جانے کا ارادہ کر لیا. کل ہی صبح فجر کے بعد پشاور سے سوات کے لیے روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ. 14 مئی 1980. اس وقت میں فیروز خان کی سفید اینٹوں سے بنی حویلی کے میدان خانے کے منقش جالی کے پاس بڑے سے گیس لیمپ کے نیچے بیٹھا یہ ڈائری لکھ رہا ہوں. رات گئے فیروز خان کے دوستوں کی محفل جمی رہی میری آمد کی خوشی میں، اور اب مجھے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے آرام کی تاکید کرتے ہوئے وہ گیا ہے تاکہ صبح کا اجالا پھیلتے ہی سفر پر نکل جائیں. لیکن میں بھلا ڈائری لکھے بغیر سو سکتا ہوں؟ یوں تو میں 8 بجے کے قریب ہی سوات پہنچ گیا تھا، لیکن فیروز کے گھر شام کو آیا. اس کی رہائش سوات کے صدر مقام سیدو شریف میں ہے. وہاں تک پہنچ کر اس کی حویلی جاتے ہوئے عجیب سی جھجک نے مجھے آن گھیرا. درمیانی عرصے میں نے اس سے کوئی رابطہ نہ رکھا اور اب اچانک اسے میزبان بنانے کا شرف بخشنے جا رہا تھا. یہ سوچ کر میں نے کسی ہوٹل کی راہ لینے کا فیصلہ کیا. سیزن ہونے کی وجہ سے سرینا، مراغزار اور پی ٹی ڈی سی جیسے پائے کے تمام ہوٹل بک تھے. میں نے نسبتاً درمیانے درجے کے ریلم میں کمرہ بک کرایا اور وہاں پہنچ کر فیروز سے رابطہ کیا، لیکن وہ گرم جوش پٹھان دادا میری آواز سنتے ہی دیوانہ ہو گیا اور چند منٹ کے اندر اندر مجھے لینے آ گیا. سوات کے پر رونق بازار گھماتا ہوا وہ مجھے اپنی حویلی لے کر آیا. پرتکلف پکوانوں، خوشبودار قہووں کے درمیان گپ شپ لگاتے کب رات بیت گئی پتہ ہی نہیں چلا. اب مجھے تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی ہے. میرا خیال ہے کچھ دیر کمر سیدھی کر ہی لے جائیں. 15 مئی 1980. اور اس وقت میں گویا جنت کے ایک خطے پر بیٹھا خود کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ میں واقعی اس منظر کا ایک حصہ ہوں. مجھے حیرانی ہے کہ پشاور میں رہنے کے باوجود میں اس قدر قریب واقع ان حسین وادیوں سے اب تک انجان کیسے رہا. دنیا بھر سے لوگ نہ جانے کتنا لمبا سفر طے کر کے یہ جنت نظیر مقام دیکھنے آتے ہیں. فیروز نے بتایا. سوچیاں، فہان سانگ، ہیون سانگ اور اوگیان پاک کے سفر نامے کیلاش کے چپے چپے کے قصیدوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ بدھ مت کا متبرک مقام بھی ہے. دنیا بھر سے بدھ مت کے ماننے والے یہاں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں. سوات کا ایک سابق بادشاہ اجیتابا بدھ مت کا مذہبی رہنما بھی تھا اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور واپس لوٹے گا. وہ دن بدھ مت کا اور تاریخ کا 26 ہوگا. وہ دن بدھ کا اور تاریخ 26 ہوگی. اس کے علاوہ بھی اس نے ان اطالوی، فرانسیسی اور برطانوی سیاحوں کے اقتباسات سنائے جو سوات کیلاش سے مسحور ہو کر رہ گئے تھے. حقیقتاً میں بھی اس وقت دنگ رہ گیا جب سیدو شریف سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مشہور چوٹی فلک سیر میری نگاہ کے سامنے آئی. میرا تو دل ہی نہ چاہتا تھا کہ اتنی جلدی وہاں سے کوچ کرنے کے لیے، لیکن سفر طویل تھا اور پرپیش دشوار گزار بھی. تم کہاں کہاں رکو گے؟ یہاں سے ایوان تک کا راستہ یوں پھولوں سے لدا اور کوہساروں آبشاروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اب ہمیں ایوان تک بغیر رکے سفر کرنا ہے. فیروز نے تنبیہ کی. ایوان؟ میں اپنی لا علمی پہ خاصا شرمندہ تھا. ہاں، چترال سے آگے یہ سرسبز گاؤں کافرستان کا دروازہ کہلاتا ہے. یہاں سے ہی کیلاش کی وادیوں کو راستے نکلتے ہیں. کیا یہ کوئی وادی نہیں ہے؟ نہیں، وادی کیلاش بہت دور بریبر اور ہیو نامی 3 حصوں پر مشتمل ہے. تینوں کا قدیم مذہب آتش پرستی اور ناگ پرستی ہے، لیکن یہ لوگ 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں. بظاہر ان کا بود و باش ایک سا ہے، لیکن بمبوریت نسبت ترقی یافتہ کہلایا جاتا ہے. ایوان پہنچ کر فیروز نے اپنی جیپ اپنے ایک جاننے والے مقامی شخص کے حوالے کی. ان راستوں پر ڈرائیونگ صرف یہاں کے ماہر ڈرائیور ہی کر سکتے ہیں. تو اب ڈرائیور کہاں سے لیا جائے؟ اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے میں فکر مند ہوا. چلو اڈے پہ چلتے ہیں، وہاں دن میں 1-2
वैगन आती हैं और मुसाफिर भर के 2 बाश ले जाती हैं। अड्डे पर कई सियाह ग्रुप बनाए खड़े रहते हैं। कुछ ही देर में एक बस आई और सब लोग किराया मिलाकर ड्राइवर को देने के बाद अपने अपने सामान समेत इसमें सवार हो गए। फिरोज का कहना दुरुस्त था। वाकई इस कदर पुरखतर पहाड़ी रास्ते पर ड्राइविंग करना अनाड़ी शख्स के लिए रिस्की था। 2 बाश के मुकाम पर फिरोज का एक मुकामी दोस्त जान खान जीप लिए खड़ा था। मखमली सा वजूद, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, बादामी शलवार सूट पर ब्राउन जैकेट, सीपियों से भरे हुए कली वाली रिवायती टोपी के साथ वो खुशमिजाज शख्स हद से ज़्यादा मेहमान नवाज लग रहा था। रास्ते में मैंने आहिस्ता आवाज़ में पूछा, यार फिरोज खान, ये बंदा जान खान क्या है? मेरा मतलब है जान भी और खान भी। जान तो बुदमस्त नाम है, फिर ये खान। वो ज़ोर से हंस पड़ा। आगे आगे देखो होता है क्या, यहाँ ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे कि बस। ये लोग पुकारने के लिए कोई भी नाम रख लेते हैं, ना मतलब खंगालने की फिक्र, ना मजहब व कौम का ख्याल। यहाँ आने वाले गैर मुल्की सियाहों के नाम पर भी अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। वैसे जान खान शिया मुस्लिम है। ये कैलाश के कस्बे का रहने वाला है। बम्बोरियत की काफ़ी आबादी से मैंने कहा ना, यहाँ 2 तहजीबों का मेल है। कस्बाती लोग अक्सर तो मुसलमान ही हैं, सिख और इक्का दिक्का हिंदू भी नज़र आएंगे। इनकी ज़बानें पश्तों के अलावा गोजरी, कोहिस्तानी और कश्मीरी भी हैं। सदियों से चली आ रही अपनी तहजीब व तमद्दुन और मजहब में ये रत्ती भर तब्दीली करने पर तैयार नहीं। ये अपना मखसूस लिबास पहनते हैं, अशोजी और कारवी ज़बान बोलते हैं और अपनी कौम में किसी इनकलाब और जिद्दत के सख्त खिलाफ हैं। हाँ, नामों के सिलसिले में ये असूल कुछ कमज़ोर हैं। यहाँ कोई बड़ा डेविड है, कोई रामलाल, कोई फूल खान, तो कोई गोभी खान, कोई सिकंदर है तो कोई बंदर। डोंट टेल मी यार, मैं हंसने लगा। अभी देखना तुम। इसने गेट पर बैठे हुए चौकीदार को पुश्तों में मुखातिब किया। संगे ईरान चाचा, कैसे हो ईरान चाचा? खैर खैर रागले, पखैर रागले, खुश आमदीद खुश आमदीद। वो उनके हाथ चूमता हुआ मिजाज पुस्ती करने लगा। ये कमांडर खान है और ये इसका भाई जर्नैल खान। इसने 8 साल की उम्र के 2 जवान लड़कों की तरफ इशारा किया। ये जान के भाई पान खान के बेटे हैं और ये हैं मुजरे का नाई, गज़ब का फनकार हाथ है इसका, अंजीर नाम है, और ये मिस्टर जिन्ना बड़े कमाल के ड्राइवर हैं। यही हमारे गाइड का काम भी करेंगे। इसने फर्दन फर्दन इन सब दिलचस्प नामों वाली हस्तियों का तारुफ कराया और फिर हम हुजरे में चले आए। रात के साए फैल रहे थे, लेकिन तारीकी इस हुस्न को मेरी नज़र से पोशीदा नहीं रख सकती जो सुबह के पहले उजाले के साथ मेरे हवासों पर छाने वाला है। 16 मई 1980। वादी कैलाश में आज सुबह की पहली किरण के साथ बेदार होने वाला मैं पहला शख्स था। शायद मैंने सूरज के तुलू होने से पहले ही हुजरे के कमरे से बाहर निकल आया था। नेलगु तारीकी में पू फेरने तक मैं हुजरे के अहाते में मौजूद मखमली घास पर टहल कर वहाँ की फरहत अफजा और खुशबुओं भरी फिजा की ताजगी अपने अंदर उतारता रहा। फिरोज के सोने के अंदाज से तो जाहिर होता था वो 2-3 घंटे तक जागने के मूड में नहीं। मैं उसे जगाते जगाते रह गया। यही कम था कि वो दोस्ती और मेज़बानी के तकाज़े निभाते हुए मेरे साथ यहाँ तक चला आया था, अपने कारोबार और बीवी बच्चों को छोड़कर, मुझ जैसे हर जिम्मेदारी से आज़ाद बेफिक्र सयाह का साथ देने के लिए। इतनी सुबह सुबह उसकी नींद ख़राब करने का इरादा मैंने तर्क कर दिया। ईरान चाचा भी शायद रात भर की चौकीदारी के बाद अपने क्वार्टर में जा चुका था और दूर तक कोई जी रूह नजर न आता था। मुर्ग की कड़कदार बांगे पुरसुकून फिजा का सीना चीरे दे रही थी। मुर्ग की आवाज़ के साथ ही मुझे सीदो शरीफ में गुजारी रात याद आ गई, जब फिरोज खुद भी हलक तक भुनी मुर्गी ठूंस रहा था और मुझे भी बेतहाशा खाने पर मजबूर कर रहा था। जब मैंने उसे टोका कि क्या आज से पहले कभी मुर्गी नहीं देखी या आज के बाद देखने को नहीं मिलेगी, जो दीगर पकवान छोड़कर बेचारी मुर्गी की जान के दुश्मन बने हुए हो, तो उसने एक दिलचस्प इंकशाफ किया। कैलाश में बावर्ची, नाई और चौकीदार वहाँ की मुकामी आबादी के होते हैं और काफिरस्तान के मजहब में मुर्ग हराम है। इसलिए किसी कैलाश बावर्ची के हाथ में मुर्ग पकाने के लिए देना गोया उसकी मजहबी अकीदत पर वार करना है। इसलिए खोचा जितनी मुर्गी खानी है आज ही खा लो, न जाने और कितने हफ्ते दुम्बे और बतखें खानी पड़ें।
اس کا نادیدہ پن مرغی پہ مرغی اڑاتا یاد کر کے میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دور کہیں سے فجر کی اذان سنائی دینے پر میں لکڑی کا پھاٹک کھول کر سرمئی پتھروں والی گلی میں آ نکلا۔ سامنے ڈھلان کی جانب سے ایک سیاہ پوش وجود بغل میں گھڑونچی دبائے قدم بہ قدم ابھر رہا تھا۔ ٹی وی یا میگزین میں کالام کے اس روایتی لباس اور زیور کے ساتھ کئی بار وہاں کی دوشیداؤں کو دیکھ رکھا تھا، لیکن پہلی بار ایک کالاشی دوشیدہ کو آتے دیکھ کر میرے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتی میرے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ ملگشے سے اجالے اور ہلکی ہلکی دھند میں اس کے نقوش واضح نہ تھے، لیکن قد آور سراپا مکمل خود اعتمادی کے ساتھ میرے سامنے تھا۔ اس کے لبوں سے چند ناقابل فہم افراد والا ایک جملہ نکلا، شاید اس نے اپنی مقامی زبان میں گھڑونچی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا تھا۔ میں احمقوں کی طرح دیکھنے لگا۔ لڑکی سمجھدار تھی، میرے کچھ کہے بغیر ہی سمجھ گئی اور اب پشتو میں مخاطب ہوئی۔ بکری کا تازہ دودھ ہے، صاحب کتنا لوگے؟ اپنی مادری زبان میں اسے بولتے دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس نے آن گھیرا۔ پوری دنیا گھوم چکا تھا، مختلف ممالک میں بھانت بھانت کی لڑکیوں سے واسطہ پڑا تھا۔ مجھے بھمرا صفت یا رنگین مزاج کہنا تو کسی طور پر جائز نہ ہوگا، بہرحال صنف نازک سے قطعی پرہیز مجھے بھی نہ تھا۔ اٹلی کی سلاویہ اور قاہرہ کی نجوہ سے میری اچھی خاصی دوستی رہی، لیکن کیا کیا جائے، رگوں میں ابلتے اس خون کی تاثیر کا میرے اندر کا پختون زیادہ اپنی فضاؤں میں آ کر پورے کر و فر سے سر اٹھا لیتا تھا۔ اپنی برادری اور خطے کی خواتین کو سامنے پا کر کبھی بھی بے تکلفانہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے خاندان میں فرض قدم سے بھی عمر کے ایک حصے میں آ کر پردہ کر لیا جاتا ہے۔ حویلی کے زنانہ اور مردانہ حصوں کے ملازمین تک کے سلسلے میں احتیاط کی جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے زنان خانے میں مرد ملازم کا جانا محال ہے، اسی طرح بی بی جان مردان خانے اور حجرے میں گھریلو ملازماؤں کا جانا بھی پسند نہیں کرتی۔ اور اب شہر کی اس اولین ساعت میں دور دور تک پھیلے سناٹے اور تنہائی میں ایک لڑکی کو خود سے 1.5 فٹ کے فاصلے پر اپنی مادری زبان میں خود سے مخاطب پا کر میں ایک لمحے کے لیے بھول ہی گیا کہ وہ ایک غیر قوم غیر مذہب لڑکی ہے۔ قصداً ذرا سا ایک جانب ہو کر میں نے اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اندر جا کر کسی خاتون سے پوچھ لو۔ اس نے گھڑوچی سے بھاگتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھایا اور ایک ٹٹولتی ہوئی مگر سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی۔ غضب کا اعتماد تھا اس کا بے پرواہ چال میں۔ میں آگے بستی کی طرف بڑھ گیا، 2 گلیاں پرے ایک کچی مسجد میں فجر کی نماز ادا کی اور ٹہلتا ہوا واپس آ گیا۔ ناشتہ زان خان کے گھر کے اندرونی حصے میں ہوا۔ اس گھریلو خواتین کی موجودگی میں کچھ ان ایزی فیل کرتا رہا، لیکن شاید زان کی ماں، بہنیں وغیرہ سب فیروز سے خاصی بے تکلف تھیں۔ وہ پشتو نہیں جانتی تھی اور میں ان کی زبان سے نہ بلد۔ البتہ فیروز ٹوٹے پھوٹے الفاظ، کچھ ہاتھ پیر کے اشارے کے ذریعے اور کچھ جان کے بھتیجوں، کمانڈر اور جرنیل کی وجہ سے مسلسل گفتگو میں شامل رہا۔ ناشتے کے دوران کیلاش ملازمائیں اندر آتی جاتی رہیں، کوئی دسترخوان بچھانے، کوئی گرم روٹی پیش کرنے، ایک وہیں بیٹھی پھل کاٹ رہی تھی اور 2-4 نوعمر لڑکیاں کونے میں لگی کھسر پھسر اور کھی کھی کر رہی تھیں اور فیروز کے فقروں پر کھلکھلاتی رہیں۔ اس نے میرا گریز بھانپ کر مجھے گفتگو میں شریک کرنا چاہا۔ یار دریاب، تو ان کے نام نہیں پوچھے گا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، حسن و شباب کے ان شاہکاروں پر لیبل کیا کیا لگے ہیں۔ میں نے مسکرا کر ٹالنا چاہا، مجھے خواتین کو یوں تحقیر بھرے انداز میں موضوع گفتگو بنانا پسند نہ تھا، پھر چاہے وہ کوئی ان پڑھ گھریلو ملازمہ یا کافر پہاڑن ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن شاید وہ لوگ بھی ان دوشیداؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے عادی تھے اور وہ بھی ان صاحب لوگوں کے ساتھ خاصی کھلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ یہ دیکھو، سب سے پہلے تمہارا تعارف غٹ شانڈے سے کراتا ہوں۔ اس ناپے میں بے ساختہ سر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ اس مسکراتی ہوئی اجڑ سی لڑکی کو دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر سکا۔ جس نے بھی یہ نام رکھا تھا بڑا ہی برجستہ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی چیز اگر نمایاں تھی تو وہ عنابی رنگ کے خاصے بڑے بڑے دانت تھے، جو پیلے دانتوں کو خاصی حد تک ڈھانپے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں بلا شبہ بے حد شفاف اور معصوم سی تھیں، لیکن لمبے لمبے پیلے دانتوں اور موٹے لٹکتے ہوئے ہونٹوں کا کمبینیشن اس کی آنکھوں کا حسن غارت کر رہا تھا۔
غٹ پشتوں میں بڑا کوا اور شنڈے ہونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ یقیناً کسی پشتون دان نے اسے یہ نام دیا ہوگا اور اس کے ماں باپ نے بغیر مطلب جانے اسے تمغے کی طرح اس بیچاری پر سجا دیا۔ اور یہ ہے مس لندن، اس نے 12-13 سال کی دبلی پتلی سی شرمیلی بچی کی طرف اشارہ کیا۔ اور ایک مس پیرس بھی ہوتی ہیں، وہ آج اتفاقاً غیر حاضر ہیں۔ یہ نام آنے والے غیر ملکی سیاحوں سے متاثر ہو کر رکھے گئے ہوں گے۔ بے تکلف ہونے میں یہ قوم کمال رکھتی ہے، بنا زبان سمجھے جانے یہ ہر ملک سے آنے والے لوگوں سے گھل مل جاتے ہیں، انہیں اپنی تقریبات میں مدعو کرتے ہیں، بدلے میں اور کچھ نہیں تو ان کے دیے ہوئے نام ہی لے لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھو، اس نے موٹی موٹی غلافی آنکھوں، بھرے بھرے گالوں اور سونے کی سی رنگت والی ایک 2 سالہ بچی کی انگلی تھام کر آگے کیا۔ کیا اسے دیکھ کر قدرت کی فیاضی پہ ایمان لانے کو جی نہیں چاہتا؟ لیکن جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ غریبی۔ میں نے نظر بھر کے اس بچی کو دیکھا، کون سا رنگ تھا فطرت کا جو خدا نے اس کے چہرے پہ نہیں سجایا تھا؟ سبز آنکھیں، گلابی ڈورے، سرخ گال، مرمری ہونٹ، بھورے بال، سنہری جلد اور نام غریبی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں نے جیب سے ایک 500 کا نوٹ نکال کر بچی کے مٹی سے سنے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، اس کا نام انمول ہے، اس کی ماں سے کہہ دینا، اور اٹھ کے باہر نکل آیا۔ کنویں کے پاس کچے میں ایک سیاہ پوش لڑکی پیتل کی گھڑونچی کھنگال رہی تھی۔ مجھے یوں ہی شبہ سا ہوا کہ یہ وہی صبح والی لڑکی ہے۔ ذرا قریب جا کر دیکھا، میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ اگرچہ صبح کے دھندلے میں اس کے نقوش نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن مدھم سروں میں گنگناتی اس کی آواز میں فوراً ہی پہچان گیا۔ میرا ارادہ احاطے سے گزر کر سامنے والے ایران چاچا کے پاس جا کر گپ شپ لگانے کا تھا، اور وہ واحد ملازم تھے جو پشتو بول سکتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرے قدم اب اس کے قریب آ کر رک گئے۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ اچانک میں نے اپنی آواز سنی۔ اس نے ذرا سا سر اٹھا کر مجھے دیکھا، گھڑونچی سے پانی جھاڑا، گیلے ہاتھ اپنے گھیرے والے کرتے سے پہنچے اور کھڑی ہو گئی۔ مومنہ علی، پر اعتماد لہجے میں جواب دیتی ہوئی وہ آ کر 2 قدم آگے بڑھ گئی، اور میں جو کسی عجیب و غریب نام کا منتظر تھا، مومنہ علی کا نام سن کر دنگ رہ گیا اور جہاں کا تہاں کھڑا اس کے نام پر غور کرتا رہا۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ فیروز میرے نزدیک چلا آیا۔ کچھ نہیں یار، مذاق سے قطع نظر لوگ واقعی نام رکھنے کے معاملے میں بہت لاپرواہ لگتے ہیں، میں بڑبڑایا۔